ڈراماز والی تو مسٹری ہے جی. یہ آپ نے ابھی بتایا تو کون سے ڈراماز کیے آپ نے؟ میں نے کچھ کیے تھے 2-3 ڈراماز. اچھا. لیکن یہ ہے کہ اچھا ایکسپیرینس تھا. نادیہ خان کے ساتھ کیا, بابر علی کے ساتھ کیا, وقاص کے ساتھ کیا, وقاص شہزاد کے ساتھ کیا, کچھ اور لوگوں کے ساتھ کیا. میں نے اس کو کنٹینیو زیادہ اس لیے نہیں کر پاتی ہوں کیونکہ اس میں اٹس ویری ٹائم کنزیومنگ. یہ تو ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ میں نے بینگ اے سنگل پیرنٹ, میں نے گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں, میرے اپنے کلائنٹس بھی ہوتے ہیں, اپنی کلاسز ہوتی ہیں. پھر بچوں نے بھی آپ کی کوئی انسپریشن لیا آپ سے؟ نہیں, بچے میرے ماشاء اللہ دے آر فٹ. اچھا. اور وہ بھی کافی جم فریکس ہیں, وہ کافی اپنے آپ کو ماشاء اللہ فٹ کر رکھتے ہیں. بلکہ میں تو کہتی ہوں اپنے بھی پیج بنا لیں آپ لوگ. کوئی کمپٹیشن تو نہیں ہوتا کہ ہم ماما سے زیادہ فٹ ہیں یا ماما جو ہیں وہ ہم سے زیادہ فٹ ہیں؟ پھر دیکھو گھر میں ہی ہوتا ہے نا, آپ لاکھ باہر سیلیبریٹی ہو, گھر میں آپ گھر کی مرغی دال برابر. گھر میں کوئی نہیں آپ کو سیلیبریٹی مانتے. کہتے ہیں آپ کو کیا پتا, ہمیں پتا ہے, ہمیں زیادہ پتا ہے, آج کل کی ٹیکنالوجی کو ہم زیادہ جانتے ہیں. ہمیں پتا ہے, آپ کو کیا پتا ویٹ کیسے لوز کرنا ہے, مینٹین کیا کرنا ہے, کتنا اٹھانا ہے. بالکل. تو میرے ساتھ یہی کہانی ہے جو گھر گھر کی ہے. اچھا عائشہ, اس کو کچھ لوگ اسپریچویلٹی سے بھی کنیکٹ کرتے ہیں. ہاں بالکل. کتنا کنیکشن ہے؟ ایک تو اس میں آپ کے اپنے مائنڈ سیٹ کی بات ہے. اچھا. آئی تھنک سب سے پہلے آپ کی اپنے مائنڈ کی کتنا پاورفل ہے. اگر آپ کنیکٹ کر رہے ہیں اور جس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر جاتے ہیں. اور جو اچیو بھی کرنا چاہتے ہیں, جیسے لاز آف اٹریکشن کی بات ہوتی ہے کہ آپ کتنی مینیفیسٹیشن کے اوپر بلیو کرتے ہیں اور اس کو آپ اس پہ ورک کر رہے ہیں, تو یو اچیو دوز تھنگس. میں نے ایک فنی بات یہ بھی ہے کہ بہت پہلے کی بات ہے, تو میری ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. کسی نے بتایا یہ بہت بڑے بزرگ ہیں, ہمارے ریلیجیس بزرگ تھے, اور وہ کوئی مراقبہ ہوا ہے. مراقبہ از سم تھنگ میڈیٹیشن جس میں کہ آپ کو کچھ دکھاتے ہیں, وہ سم تھنگ اباؤٹ دا فیوچر, اور مے بی کوئی گرین لائٹس اور خوشبوئیں آتی ہیں, اور یہ وہ. میں بڑی آئی واز لوکنگ فارورڈ ٹو میٹ ہم. جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ مراقبہ کراتے ہیں اور اس میں بہت کچھ دکھاتے ہیں, بڑے جلوے کراتے ہیں. جلوے از دا رائٹ ورڈ جو ان کے بارے میں تھا. تو میں نے کہا مجھے بھی دکھا دیں. انہوں نے کہا آپ کو کچھ نظر نہیں آنا. تو پہلے تو بڑی اداس ہو گئی. میں نے کہا کیوں بھائی, میں کیا خدا نخواستہ اتنی کوئی گنہگار ہوں کہ مجھے کچھ نظر نہیں آئے گا. انہوں نے کہا نہیں, مائنڈ سیٹ کی بات ہے. آپ کا لگ رہا ہے کہ آپ کا سائنٹیفک مائنڈ سیٹ ہے. اچھا. تو ایک یہ بات ہے. لیکن اسپریچویلٹی کا جو میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہم کرتے ہیں ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن, جس میں کہ ہم اپنے جو جیسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں, اللہ کے نام لیتے ہیں, اسماء الحسنہ, تو وی ریپیٹ اسماء الحسنہ, اور میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ کنیکٹ کریں اللہ سے. اور سب سے زیادہ جو میں نے زور دیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ٹو بی شکر گزار, ٹو بی گریٹفل. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں پہ اتنا اثر کرتا ہے کہ ہم پہلے تو ہم شکر الحمدللہ کریں گے تو سب سے بڑی چیز ہی وہ ہے کہ ہم پہلے یہ جسٹ اپنے مائنڈ میں ایک امیجن کرتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پہ گئے ہیں, وی آر میڈیٹیٹنگ دیئر, اور پھر ہم وی اسٹارٹ میڈیٹیشن اور اللہ کا ذکر کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں. ذکر کے ساتھ بیسکلی میں کنیکٹ کرتی ہوں, تو بہت ان کو اچھا لگتا ہے. کئی دفعہ لوگوں کو آنکھوں میں بڑے میں نے آنسو دیکھے ہیں, کئی دفعہ لوگ بہت روتے ہیں. لیکن آئی آلویز بلیو کہ شکر کرنا از ویری امپورٹینٹ. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم ہیلدی ہیں, آپ جو چاہیں کھا سکتے ہیں, اس سے بڑی اور نعمت کوئی نہیں ہے. اس سے بڑی آپ کی لائف میں آپ کیا کوئی بلیسنگ نہیں ہو سکتی. آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ہیلدی ہیں, آپ جو اچیو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. تو یہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں. اس میں آپ اس کو کیسے وہ کریں گی کہ لوگ کہتے ہیں نا ہیلدی مائنڈز نیڈ ہیلدی باڈی, تو یہ بات میرے خیال سے یہاں پہ یہ تو بہت بالکل اوور لیپ کرتی ہیں دونوں چیزیں. دونوں چیزیں آئی تھنک وہ وین ڈائیگرام کی طرح نا, مائنڈ باڈی اینڈ سول, آئی ڈو بلیو کہ یہ اوور لیپ کرتی ہیں. اگر آپ ناخوش ہیں, آپ بھاگ لیں, آپ ویٹ لوز کر لیں, اگر آپ اندر سے خوش نہیں ہیں تو وہ آپ کو خوشی نہیں دے گا. اور اگر آپ اندر سے خوش ہیں تو آپ جس اسٹیٹ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اچھا میں یہ اچیو کر لوں گی یا کر لوں گا, تو آپ کر بھی لیتے ہیں. تو اسی لیے میں تو ہمیشہ ہیپینیس کے اوپر فوکس کرتی ہوں. میں تو دعا بھی اپنے بچوں کو یہ کہتی ہوں کہ دعا کریں تو سب سے پہلے خوشی, محبت, عزت, سکون, رزق مانگیں اللہ تعالیٰ سے, ایمان مانگیں. بالکل. تو مٹیریل چیزیں تو آئی تھنک یہ چیزیں ان سے بہت بڑھ کر ہیں.
آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہیں گی کہ آپ اپنی ڈیلی لائف میں اس کو کیسے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں یوگا کو؟ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے نا، پہلا اسٹیپ اٹھانا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف آتے ہوئے. ایک تو پہلی بات ہے کہ کلین ایٹنگ. اچھا، بہت سارے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے اگر گین کرنا ہے تو کیا کریں. تو دیر آر ٹو تھنگس. اف یو آر لوزنگ, if you want to lose weight or if you want to gain weight, you have to eat clean. Clean eating کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ہیلدی کھانا ہے. اگر آپ نے گین کرنا ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت سارے فرینچ فرائز کھائیں گے, آپ جنک فوڈ کھائیں گے اینڈ اٹس اے لائسنس ٹو ایٹ آل دا الا بلا کھاتے رہو. نہیں, کلین ایٹنگ, ورک آؤٹ, بوتھ کنڈیشنس. لوز کرنا ہے یا گین کرنا ہے, اسٹرینتھ ٹریننگ, بوتھ. ہاں, فرق کیا ہے کہ جس نے لوز کرنا ہے وہاں پہ ڈیفیسٹ رکھیں گے کیلوریز کا, جس نے گین کرنا ہے ہیلدی وے سے بٹر کھائیں, دیسی چیزیں کھائیں, فروٹس کھائیں, اور آپ نے تھوڑا سا سرپلس میں جانا ہے. مجھے لگتا ہے کہ لوگ اس لیے اس چیز سے دور رہتے ہیں کہ ان کو ایک اسپیشل ٹائم نکالنا پڑتا ہے ان چیزوں کے لیے. آپ سمجھ رہی نا, وہ نکال نہیں پاتے ٹائم کہ ہم یوگا کرنا ہے. اگر آپ نے اس کو انکارپوریٹ نہیں کیا تو وہ تو پھر یہی ہے کہ بھی اسپیشل ٹائم نکالیں گے. اگر ہیلدی لائف اسٹائل ہے تو آپ صبح اٹھیں, جو بھی نماز وغیرہ پڑھی ہے اگر آپ 15-20 منٹ بھی کر لیں تو, اور اس کے لیے کوئی ٹائم ڈیفائنڈ بھی نہیں ہے کہ صبح کریں یا دوپہر کو کریں یا شام. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بیسٹ ٹائم کیا ہے, تو میں ہمیشہ کہتی ہوں بیسٹ ٹائم وہ ہے جہاں پہ آپ ریگولرلی کر سکیں, جو آپ کے لیے جو آپ کے لیے ایزی ٹو مینیج ہے. اگر ہم کوئی ریسٹرکشن لگائیں گے کہ صبح ہی اٹھ کے کرنا ہے تو نہیں ہوگا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایکچولی نائٹ آؤلز ہوتے ہیں, کچھ لوگ راتوں کو جاگنا. جو آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کر لیں. ایک چھوٹی سی بات یہ ہوتی ہے کہ دیر شوڈ بی اے گیپ بٹوین یور لاسٹ میل اور جو ایکسرسائز کریں گے, 2 hours کا گیپ ہونا چاہیے. اگر آپ کھانا کھاتے ساتھ ہی کوئی بھی ایکسرسائز کریں گے تو ہوتا ہے یہ ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے, خاص طور پہ ڈائجسٹو سسٹم, اٹ از فوکسڈ آن ڈائجسٹنگ دیٹ فوڈ. گٹ کی بات کریے نا. اور ساتھ ہی آپ نے اس کو ایک اور کام دے دیا ہے کہ اب میں ایکسرسائز کر رہی ہوں تو مجھے انرجی بھی دو. تو دیٹس وائی یو فیل لائک تھروئنگ اپ, کیونکہ آپ کی باڈی تو اس کو ڈائجسٹ کر رہی ہے. تو 2 hours کا گیپ رکھیں, اور اس کے بعد آپ نے جب بھی کرنا ہے, رمضان میں جیسے ابھی آ رہا ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ رمضان کے حوالے سے ضرور لوگوں کو گائیڈ کریں کہ اگر نہیں کریں گے تو کریں گے تو بہت فائدہ ہے اس کا. رمضان روزہ آپ کو روکتا نہیں ہے اس کو ایسی ہیلدی. آپ کرتی ہیں؟ جی میں کرتی ہوں. کس ٹائم پہ؟ واٹ از یور فیوریٹ ٹائم؟ میں یا تو ارلی, میرے ویسے پسند ہے ارلی مارننگ. اچھا. ہاں, یعنی کہ میں اس وقت بہت اپنے آپ کو فریش فیل کرتی ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے نا کک اسٹارٹ دیتا ہے دن کے لیے. مگر ہاں, جم کے لیے میں مارننگ میں نہیں جا سکتی بیکاز جم مجھے شام میں ہی کرنا پڑتا ہے, آفس آورز اور اپنے کاموں کے ساتھ مینیج کرنے کے لیے. بٹ ان دی مین وائل اگر میں جس دن جم نہ کروں یا میں ایکسرسائز نہ کروں تو آئی ڈیفینیٹلی گو فار واک. دیٹ از بیسٹ. کچھ نہ کچھ تو آپ نے, ہاں, میں نے کچھ نہ کچھ بیچ میں رکھا ہوتا ہے. اینڈ آئی پریفر ٹو ایٹ ہوم کوک فوڈ. دیٹ از بیسٹ نا, جو آپ لوکل ہے, دیسی کھانا ہے, جو آپ کا میں پسند یہ کرتی ہوں کہ گھر کا کھانا. آئی ڈونٹ لائک گوئنگ آؤٹ, لائک ہوٹلنگ میں پریفرنس نہیں دیتی, کیونکہ اس سے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی گین کرتے ہی کرتے ہیں, اور انہیلدی بھی ہے, ویسے بھی انہیلدی ہے. تو گھر کا کھانا ایک تو ٹیسٹفل ہوتا ہے بالکل, اور آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں. وہی آپ نے جو بات کی, دیسی گھی کھائیں, دیسی مکھن کھائیں, انڈے کھائیں, یہ ساری چیزیں بڑی ہیلدی ہیں, اور ہمارے یہاں تو بہت بینیفٹ ہے ان چیزوں کا.